خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 34۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ لمحے بھر کے لیے تو وہ جیسے سن ہی ہو کر رہ گئے، پھر انہیں جیسے کچھ خیال آیا اور انہوں نے دعا ختم کی۔ سب نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل آئے۔ میں بھی مولوی علیم سے بنا کسی بات کے باہر آیا اور خیرو کو واپس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ خیرو نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے بابو؟ صرف نماز پڑھنے کے لیے اتنی دور آئے تھے؟ کیا کوئی منت وغیرہ مانی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ خیرو نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ سچ ہے، محبت بھی تو ایک منت کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ محبت سے بڑی منت اور بھلا کوئی دوسری منت کیا ہوگی؟ اس دن کے بعد سے میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ میں ہر روز صبح فجر اور پھر عشاء کی نماز کے لیے اسی مسجد میں جاتا جہاں مولوی صاحب جماعت کرواتے تھے۔ بیچ میں ظہر، عصر اور مغرب کا وقت اسٹیشن پر ڈیوٹی کے دوران ہو جاتا تھا، لہٰذا یہ نمازیں مجھے اسٹیشن پر ہی ادا کرنی پڑتی تھی۔ میں نماز پڑھنے کو ہمیشہ سے ایک بے حد ذاتی فعل سمجھتا رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنی تنہا نماز کسی کے سامنے پڑھنے سے اس کی حرمت اور اس کی عظمت متاثر ہوتی تھی، جیسے کچھ دکھاوے کا پہلو نمایاں ہو رہا ہو۔ شاید اسی لیے اسٹیشن پر کبھی کسی نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ عبداللہ نے بھی مجھے فجر اور عشاء کی نمازوں پر وہاں آتے جاتے دیکھا، لیکن وہ بھی ایک عجیب جوان رانا تھا۔ جب بھی مجھ سے ملا بڑی خندہ پیشانی سے ملا۔ میں نے کبھی اس کے چہرے پر کسی قسم کا رنج، غصہ یا تناؤ نہیں دیکھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں یوں اس مسجد میں آ کر مولوی صاحب سے روزانہ ایک سرد جنگ لڑ رہا ہوں، جس کی کڑواہٹ روز بروز مولوی صاحب کے چہرے پر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عشاء کے بعد مولوی صاحب کا معمول تھا کہ وہ کسی بھی مسئلے یا حدیث کو لے کر 15 منٹ کا ایک درس دیتے تھے، جسے سننے کے لیے چند نمازی پیچھے رک جاتے تھے، جن میں اب میں بھی باقاعدہ سے شامل ہوتا تھا۔ عبداللہ بھی ضرور اس درس میں شامل ہوتا تھا، بلکہ حدیث یا تفسیر کی کتاب طاق پر سے اٹھا کر لانے اور واپس رکھنے کی ڈیوٹی بھی عبداللہ کی ہی تھی۔ لیکن شاید مولوی صاحب نے بھی یہ طے ہی کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں سلام کرتا تو جواب دیتے اور پھر وہی لا تعلقی۔ ان جیسے شریف اور وزردار شخص سے کچھ ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میری فجر اور نماز عشاء کا یہ سفر جاری تھا۔ کبھی کبھار کوئی نمازی درس کے دوران کوئی مسئلہ، کوئی سوال بھی پوچھ لیتا تھا، جس کا مولوی صاحب کبھی تفصیل اور کبھی تختصیر کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ایک نمازی نے مولوی صاحب سے 6 کلمے سنانے کی اور انہیں یاد کرانے کی فرمائش کی۔ مولوی صاحب نے پہلے اس سے پوچھا کہ اسے اس وقت کتنے کلمے زبانی یاد ہیں۔ اس شخص نے کہا 2۔ مولوی صاحب نے اس سے وہ 2 کلمے سنے اور پھر تیسرا کلمہ اسے یاد کروایا۔ میں بھی وہیں بیٹھا دل ہی دل میں وہ تیسرا کلمہ یاد کرتا رہا۔ پھر اسی طرح اگلے دن انہوں نے اسی نمازی سے عشاء کے بعد 3 کلمے سنے اور چوتھا یاد کروایا۔ میں بھی ساتھ ساتھ دہراتا اور دل ہی دل میں اسے پکارتا رہا۔ اسی ترتیب سے 5ویں دن 5واں اور 6ٹھے دن 6ٹھا کلمہ انہوں نے اسے ازبر کروا دیا۔ 7ویں دن درس کے بعد مولوی صاحب نے خود اس نمازی سے 6 کلمے سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے فٹافٹ 6 کے 6 کلمے سنا دیے۔ مولوی صاحب نے خوش ہو کر اس نمازی کی پیٹھ تھپکی
میں نے آہستہ سے ہنکار کر کہا، میں نے بھی یہ 6 کلمے یاد کر لیے ہیں جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تصحیح کے لیے ایک مرتبہ سنا دوں۔ مولوی صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ مولوی صاحب نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ سر ہلا کر اجازت دے دی۔ میں نے بھی 6 کے 6 کلمے مولوی صاحب کو سنا دیے۔ ایک آدھ جگہ میں اٹکا تو مولوی صاحب نے ہی تصحیح بھی کر دی۔ میں نے 6واں کلمہ ختم کیا تو مولوی صاحب نے دھیرے سے کہا، جزاک اللہ۔ ان کے فوراً بعد عبداللہ کے منہ سے بھی یہی دعا نکلی۔ اب یہ ہمارا معمول سا ہو گیا تھا، جو نمازی بھی مولوی صاحب سے کچھ بتانے یا سکھانے کی فرمائش کرتا، میں بھی اپنے آپ ہی ان کے ساتھ ساتھ وہ سب ازبر کرتا جاتا تھا۔ مثلاً ایمان مفصل، ایمان مجمل، دعائے قنوت، مختلف مسنون دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ مجھے بھی بچپن میں مولوی صاحب ہی کی طرح ایک مولانا نے سکھایا تھا، جیسے ہر گھر میں مسلمان بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہی تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے زمانے کی حدوں میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ دعائیں بھولتی گئیں، اور ان کی جگہ میرے ذہن میں انگلش گانے اور ان کے سنگرز کے نام بھرتے چلے گئے۔ ان چند دنوں میں مجھے پھر سے وہ سب کچھ ازبر ہو گیا تھا، جسے میں کئی سالوں سے نعت دہرانے کی وجہ سے بھلا بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے بھی اب جیسے میری موجودگی سے ایک سمجھوتا ہی کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ میں نے کبھی کسی مقصد کے لیے بھی براہ راست ان سے بات کرنے کی یا پھر ان کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی جب مولوی صاحب کسی وجہ سے جماعت کروانے کے لیے نہیں آ پاتے تھے، تب عبداللہ یہ فریضہ سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس دن البتہ میں عبداللہ سے ضرور براہ راست کوئی سوال کر لیا کرتا تھا، جو پچھلے کچھ دنوں سے میرے ذہن میں موجود تو ہوتا، لیکن مولوی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے زبان پر نہیں آ پاتا تھا۔ عبداللہ بھی بڑے کھلے دل سے میرے سوال سنتا اور بہت تفصیل سے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا۔ یوں چاہے میری محبت کی وجہ سے ہی صحیح، پر دھیرے دھیرے مجھ پر میرا مذہب کھلنے لگا تھا۔ عبداللہ نے کبھی اس دوران تنہائی میں بھی مجھ سے کسی ذاتی مسئلے پر گفتگو نہیں کی تھی۔ البتہ اس دوران عبداللہ اور مولوی صاحب کی زبانی بہت سی باتیں جو پہلے میری نظر سے اوجھل تھیں، مجھے ان سب کی سمجھ آنے لگی تھی۔ خیرو تانگے والے نے تو اب یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ وہ فجر اور عشاء کے وقت کوئی اور سواری اٹھاتا ہی نہیں تھا، اور میرے اسٹیشن سے نکلنے سے پہلے ہی وہ ان اوقات پر اپنا تانگا سب سے آگے بڑھا کر میرا انتظار کرتا تھا۔ اسے مجھ سے میری منت کی وجہ سے عقیدت سی ہو گئی تھی، اور اس کی بدولت سارے ریلوے اسٹیشن کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ حماد بابو کسی منت کے سلسلے میں روزانہ کہیں جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان سبھی نے مجھ سے بنا کوئی بات کہے از خود ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ضرور یہ منت کسی محبت کے سلسلے کی ہوگی۔ شاید میری عمر ہی ایسی تھی، یا شاید محبت خود عاشق کے روم روم سے ٹپکتی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی چال ڈھال، اس کا چہرہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، یہ جا رہا ہے وہ شخص جس نے محبت کرنے کا جرم کیا ہے، یہی ہے وہ گنہگار جو سنسار کیے جانے کا حقدار ہے۔ بہرحال ان دنوں اسٹیشن پر میری اور میری منت کی بڑی دھوم تھی۔ صدیقی صاحب بھی کبھی کبھی دفتر چھوڑ کر ڈرائی پورٹ کے گوداموں کی طرف چلے آتے اور مجھے کہیں تنہا بیٹھا دیکھ کر مسکرا کر میرے بال ہاتھ بڑھا کر بکھیر دیتے اور بنا کچھ کہے واپس چلے جاتے۔ عجیب سی شفقت تھی ان کے انداز میں، جیسے کہہ رہے ہوں، کیے جاؤ یہ محبت کا جرم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں۔ شاکر سے گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ عبداللہ نے شاید اسے مسجد میں میری روزانہ کی حاضری کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر کچھ نہ بولا۔
بس مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ محبت شاید پیدا ہی سب کو رلانے کے لیے ہوتی ہے۔ واپسی پر نگہت سوجی آنکھوں کے ساتھ برآمدے کی اور سے باہر نکلی اور اس نے میرے ہاتھ پر کوئی امام ضامن باندھ دیا۔ لو جی، یہ تو خیرو کی منت والی بات بھی سچ ہی ہو گئی۔ مجھے نگہت سے اس ناز ادا کی حالت پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ پہلے ہی اس کے آنسو مجھے دیکھ کر تھم نہیں پاتے تھے۔ کچھ پوچھ بیٹھتا تو اسے سنبھالنا واقعی مشکل ہو جاتا۔ امام ضامن باندھ کر اس نے بڑے پیار سے میرے بال سنوارے اور سر پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا دی جیسے وہ میری بڑی بہن ہو۔ اس ایک محبت نے مجھے کتنے لوگوں کی نظروں میں معتبر بنا دیا تھا۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ محبت بیک وقت ہمیں کئی نظروں میں معیوب کر دیتی ہے اور کئی نظروں میں ہمیں محترم بنا دیتی ہے۔ محبت ایک ہی وقت میں زہر اور اسی لمحے میں تریاق کا کام دیتی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔